حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے. وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا, تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میں جاؤں گا. تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا. تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے, تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. یہ تو رکا ہے, تعویذ ہے ہی نہیں. جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا, اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا, اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو. پائیاں جہاں ساکھ نہیں کوئی جے بچ خار نہ ہوئے. سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا, آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا, تمہیں اجازت ہے. جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو, 3 دن کی پیاس ہے, شدید آزمائش ہے, دکھ ہے, تکلیفیں ہیں, پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے. سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو. علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے, علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ چمگادڑ آ گئی, کاکروچ آ گیا, یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں. درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے. ایک دفعہ آئے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے, اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس, چند قطرے. لیکن تھوڑی دیر گزری, عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے, یہ سب کو مار دے گا, اکٹھے جاؤ. چاروں جانب سے تیر برسے, ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے, بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے. تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے, جا اسے اٹھا کے لا. حضرت امام حسین کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر, ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ, اٹھا کے لایا, لٹا دیا گیا. امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے. جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے, تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو, ہم شبیہ مصطفیٰ. اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی. جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے, جوان بیٹے دینے بڑے مشکل. او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ, کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار, یہ رٹا ہے, ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے, اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ. جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے, بڑے لوگ مارے, بڑے, پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا, اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے, دوڑ کے, اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا. تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے, اس نے حد کر دی. کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کرتا, کھلی آنکھ, کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا. حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین, باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا, خون اچھالا آسمان کی طرف. تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا, وہ بھی دے دیا ہے. پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ, کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے, کچھ نے لکھا بعد میں, اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا. تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر, ایک ہاتھ کٹا, دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا, پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے, پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے. بچوں کی بھی شہادت ہوئی, پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی, اب کمزور ہو,
اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی. کیسا جری خاندان ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا, سر پہ دستار باندھی, مولا علی کی تلوار پکڑی, نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے, گھر تیرے حوالے اور میں. اور پھر امام حسین نکلے, امام علی مقام نکلے. راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا. کیا انداز تھا, جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے, اتنے کاٹے, پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن, ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے. ایک دوسرے کو دھکا دیتے, تو جا تو جا. پھر اکٹھے وار ہوئے. یہ کون ہے کٹا ہوا, لباس ہے پھٹا ہوا, یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا, اترے گھوڑے سے, خون بہ رہا تھا, گرم ترین ریت سے تیمم کیا, سر سجدے میں رکھا اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے. اور پھر بولے امام حسین, کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو بتا. تو پھر ایک آواز آئی, یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا, تو اللہ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی. امام حسین وہاں شہید ہو گئے. اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ, ذرا دیکھنا غور کرنا, سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے, جسم کربلا میں پڑا. عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں. یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی, پھر یزید نے کی. سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا, سعودی عرب کا, ان سے بھی بڑا عشق ہے, جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں. اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام. سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا, اس نے تو بڑی خدمت کی, تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ, قریب ہو جا. شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو, حیا نہیں آتی, خیال نہیں آتا. اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے. بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے, وہ اچھے تھے. مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے, پوری سورہ منافقون نازل ہوئی, وہ اچھے تھے. عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا. وہ آج بک رہا ہے, آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے, کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت, تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو, اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ بولے, بول کے بتائیں. تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی, بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا. بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں. امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے, بول پڑے, کہنے لگے یزید بدبخت ہاتھ پیچھے اٹھا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے. حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی, تو جناب زینب بولی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی, اتنے صدمے ہیں اور جناب زینب بولی اللہ اکبر. اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے, کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا, یہ تیری حکومت ہے, 4 دن گزرنے دے, تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا, اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا, وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے. جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب
मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया। 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया। 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया। फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है, लेकिन इमाम